حضور جس کو مہر لگا دیں گے وہ نبی بن جائے گا، اور ہم بھی اس کا معنی مہر کرتے ہیں۔ اور مہر کیسے کرتے ہیں عزیزان محترم؟ مہر آپ جانتے ہیں کہ مہر لگائی جاتی ہے، تحریر لکھی جاتی ہے، تحریر کے بعد مہر لگائی جاتی ہے، اور مہر کا معنی کیا، مقصد کیا ہوتا ہے؟ مہر لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ یہ جو مہر لگ گئی ہے اس کے بعد اس پوری تحریر میں نہ کوئی ایک لفظ نکال سکتا ہے، نہ کوئی ایک لفظ اس میں ایڈ کر سکتا ہے، شامل کر سکتا ہے۔ مہر لگانے کا مقصد کہتے ہیں مہر تحریر کے ساتھ لگاؤ تاکہ کوئی وقفہ نہ رہے، کوئی لفظ ایڈ نہ ہو سکے، کوئی لفظ اس میں شامل نہ کر سکے، یہ ہے مہر کا معنی۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کی جو لسٹ تھی نا، اس لسٹ کے اینڈ میں مصطفیٰ کو ختم نبوت کی مہر بنا کر لگا دیا۔ فرمایا کہ لوگوں یہ جو لسٹ ہے یہ نبوت کی ہے، اس کے بعد میرے مصطفیٰ کی مہر لگ گئی ہے، اس لسٹ میں اب کوئی نبی شامل ہو سکتا ہے، نہ کوئی اس لسٹ سے نکل سکتا ہے، نہ کوئی اس لسٹ سے نکل سکتا ہے۔ اگر اسی آیت کے آگے چلے جائیں تو اللہ نے قرآن میں بے بہا دلائل کے ساتھ مصطفیٰ کی ختم نبوت کا ذکر فرمایا۔ ابتدا میں اللہ فرماتا ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ حبیب یہ متقین وہ ہیں جن کا ایمان ہے آپ پر جو ہم نے بما انزل الیک، جو کچھ ہم نے آپ پر نازل فرمایا، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے ہم نے نازل فرمایا۔ اب یہ آیت کریمہ بھی مصطفیٰ کی ختم نبوت کی دلیل ہے کہ اگر کوئی بعد میں نبی آتا تو اللہ فرما دیتا جو کچھ آپ کے بعد نازل ہو گیا۔ نہیں، اللہ نے فرمایا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، محبوب جو پہلے نازل ہوا، جو آپ پہ نازل ہوا۔ تو یہ ابتدا میں آیت ہمیں ختم نبوت کا عقیدہ پڑھا رہی ہے۔ فرمایا قرآن پڑھنے والوں سب سے پہلے یہ عقیدہ رکھ لو، پہلے بھی نازل ہوتا رہا، لیکن اب جو مصطفیٰ پہ ہم نے نازل کیا ہے ساتھ وحی کا سلسلہ بھی ہم نے بند کر، اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی کتاب آئے گی، نہ کوئی وحی آئے گی۔ اور آج کے بعد ہم نے ختم نبوت کا جو سلسلہ تھا وہ مصطفیٰ کو دے دیا، اور نبوت کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اور اس کے آگے اگر اور آیت کے کلمہ کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک اس قرآن کو ہم نے نازل فرمایا اور اس کی حفاظت بھی ہماری ذمہ کرم ہے، اس کی حفاظت بھی ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ اب قرآن کے علاوہ اور کتابیں بھی نازل ہیں، تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، باقی چھوٹے چھوٹے صحیفے، 100 صحیفے ہیں جو مختلف انبیاء پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے، اور ان کتابوں کے بارے میں اللہ کہیں نہیں فرمایا کہ ان کی حفاظت ہم کریں، حالانکہ وہ بھی منزل من اللہ، وہ بھی اللہ کی نازل کرتا ہے، اللہ ہی نازل فرمائی، اللہ کے کلام پہ وحی خداوندی کی۔ لیکن کسی قرآن پاک کے علاوہ اللہ نے کسی کتاب کے بارے میں یہ دعویٰ نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت ہمارے لیے، ان کی حفاظت امت کے ذمہ، فرمایا اس کتاب کی حفاظت امت کرتی تھی، لیکن جب قرآن کی باری آئی تو اللہ نے فرمایا اس کی حفاظت ہم کریں گے۔ باری تعالیٰ کیوں؟ کیا وہ تیری کتابیں نہیں تھی؟ فرمایا وہ بھی میری کتابیں تھی، نفس کتاب میں سب برابر، نفس کتاب میں، نفس وحی میں سب کتابیں برابر تھی، درجات میں فرق ہے، لا نفرق بین احد من رسل، کہ رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کیا مقصد؟ نفس نبوت میں سب نبوتیں برابر ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے درجات میں فرق رکھا ہے، نفس کتاب سب برابر تھی۔ باری تعالیٰ جب نفس کتاب برابر تھی تو پھر قرآن کی ذمہ داری جو اپنے ذمہ کرم پر لے لی، باقی کتابوں کی ذمہ داری ذمہ اپنے کرم پر کیوں نہیں لیا؟ فرمایا اس لیے قرآن کو اپنے ذمہ کرم پر لیا، باقی کتب کو نہیں لیا، کہ کیونکہ نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبوت کا سلسلہ جاری تھا، نبی آ رہے تھے، ایک نبی آتا اس کو کتاب ملتی، جب نبی دنیا سے چلا جاتا، اور کتاب میں بھی آپ جانتے ہیں کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں امت نے تحریف نہ کی،
تبدیلی نہ کی ہو. نبی کے جانے کے بعد امت کتاب میں تبدیلی کر دیتی. جب کتاب تبدیل ہو جاتی آنے والا پیغمبر آنے والا نبی صحیح کتاب امت تک پہنچا دیتا. آنے والا نبی صحیح کتاب امت تک پہنچا دیتا تھا. اس میں یہ تحریف ہوئی ہے. اصل جو کتاب ہے اللہ کی منزل من اللہ وہ یہ ہے حق لوگوں تک پہنچ رہا تھا. اللہ کی وحی صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچ جاتی. چاہے امت تبدیلی بھی کر لیتی تحریف بھی کر لیتی اس کے باوجود بھی کتاب امت تک پہنچتی رہی کیونکہ نبی آ رہے تھے. نبی نبوت کا سلسلہ جاری تھا. جب قرآن پاک آیا تو اللہ نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. فرمایا اس کی حفاظت لوگوں ہم اپنے ذمہ کرم پر لے رہے. باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا پہلے کیونکہ نبی آ رہے تھے تحریف شدہ کتابیں نبی صحیح طریقے سے امت کو دے رہے تھے. اب کیونکہ ہم نے ختم نبوت کا تاج محبوب کی پیشانی میں سجا دیا ہے نبوت کا سلسلہ بند ہو چکا ہے. اب کیونکہ امت ہو سکتی ہے کہ امت تبدیلی کر لے تو آنے والا تو کوئی نبی ہے نہیں جو آپ کی امت کو صحیح کتاب دے دے. پر اس لیے اس کے ہر کی ذمہ داری ہم اپنے ذمہ کرم پر لے رہے ہیں کہ ختم نبوت کا تاج محبوب کی پیشانی پہ سجا. یعنی اگر دلائل کی دنیا میں آ جائیں تو راتیں نہیں دن نہیں مہینے نہیں سال نہیں زندگیاں کم ہیں. اللہ کی عزت کی قسم قرآن ایک ایک حرف مصطفیٰ کے ختم نبوت کا اعلان مصطفیٰ کی ختم نبوت کا اعلان کر رہا ہے. یہ عقیدہ ایسا ہے. اور ایک معنی کسی عاشق نے کیا وہ بڑا زبردست معنی ہے. اس کے وہ سامنے رکھ کے میں اجازت اپنی گفتگو کو کلوز کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اللہ نے کس کو بنایا. یہ اللہ کی طرف سے یہ کسبی نبوت کسبی نہیں ہوتی. نبوت واقعی چیز ہے. اللہ کسی کے عمل کی وجہ سے نبوت کسی کو نہیں دیتا. اللہ اپنے کرم سے جس کو چاہتا ہے نبوت کو چن لیتا ہے. اللہ نے انبیاء کو اپنے نبیوں کو نبوت دی جس سے اللہ نے کلام فرمایا اس کو اللہ نے نبوت بتایا. جس سے اللہ نے کلام فرمایا. غیر نبی سے اللہ کلام نہیں. اللہ کلام کس سے کرتا ہے بولے میرے ساتھ. اللہ جب بھی کلام کرتا ہے دیکھیں غیر نبی سے کلام واسطہ نبوت کرتا ہے. ہم سے کلام ہو رہا ہے نا کلام اللہ یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو. جب بھی اللہ بندے سے کلام کرے نا عام بندے سے غیر نبی سے کلام کرے وہ نبی کو درمیان میں وسیلہ بنا کے کلام کرے. بغیر وسیلے کے اللہ کسی غیر نبی سے کلام نہیں کرتا. اور جس سے کلام کر لے جس سے ڈائریکٹ کلام کر لے اس کے اعزاز میں اسے نبوت کا تاج پہناتا. یہ اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا اعزاز. اللہ کے ساتھ کلام کرنے کا یہ تحفہ ہے نبوت. جس سے رب کلام کے لیے جس کو پسند کر لے اللہ اس کے اعزاز میں اسے نبوت کا تاج دیتا ہے. مثلا اگر کوئی صدر پاکستان سے یا وزیر اعظم سے بات کر لے تو اس علاقے کا مجسٹریٹ ضلعی انتظامیہ جو ہے نا اس کے اعزاز میں اشارہ دیتی ہے یا سلوٹ کرتی ہے کہ اس کا کلام ہو گیا ہے بادشاہ کے ساتھ یا وزیر اعظم کے ساتھ. ایسے ہی بلا مثال و بلا تشبیہ اللہ سے جو کلام کر لے تو اللہ اس کے اعزاز میں اسے نبوت کا تاج پہنا دیتا ہے. جس سے بھی رب کلام کرتا ہے اسے نبوت عطا کرتا ہے. اللہ نے کلام کیا آدم علیہ السلام سے تو نبوت کا تاج پہنا ہے. اللہ نے کلام کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تو نبوت کا تاج پہنا ہے. اللہ نے کلام کیا حضرت نوح سے تو نبوت کا تاج پہنایا. اللہ نے کلام کیا حضرت داؤد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ نبی سے. ہر نبی کے ساتھ کلام بھی فرمایا اور ساتھ نبوت کا تاج بھی پہنایا. کلام کرتے کرتے کلام کرنے کی باری آ گئی مصطفیٰ کے ساتھ. اب اللہ ہم کلام ہوا مصطفیٰ. اب رب جب کلام ہوا اللہ ہم کلام ہوا مصطفیٰ کے ساتھ. مصطفیٰ کے ساتھ جب کلام کا سلسلہ شروع ہوا مصطفیٰ کا لہجہ دیکھا مصطفیٰ کے خط و خال دیکھے گفتار دیکھی مزاج دیکھی
لہجہ دیکھا. اللہ نے فرمایا حبیب کلام تو بڑے ہر نبی سے ہم نے کیا، لیکن جو کلام تیرے ساتھ کیا ہے نا وہ مزہ کسی نبی کے ساتھ نہیں ہے. کلام تو آدم کے ساتھ بھی کیا، کلام تو نوح کے ساتھ بھی ہوا، کلام تو ابراہیم کے ساتھ بھی ہوا، کلام کلیم کے ساتھ بھی ہوا، کلام داؤد لہنے داؤدی کے ساتھ بھی کلام کیا. لیکن حبیب جو کلام کرنے کا مزہ تیرے ساتھ آیا، جو گفتگو کرنے کا مزہ تیرے ساتھ آیا، تیرے لہجے میں جو مزہ آیا، تیرے لہجے میں جو لطف ملا، محبوب تیرے ساتھ کلام کرنے کے بعد جو لطف ملا، آج ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے آج کے بعد آپ سے کلام کرنے کے بعد نہ کسی سے کلام کریں گے نہ کسی کو نبی بنائیں. سبحان اللہ. تیرے ساتھ اب آسان ترجمہ کر، آسان زبان میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، پیارے حبیب تیرے ساتھ کلام کرنے کے بعد اب جی نہیں کرتا کسی سے کلام، دل ہی نہیں کرتا کسی سے بولے. تیرے ساتھ کلام کرنے کے بعد، تیرے ساتھ کلام کرنے میں جو لطف اور مزہ ملا، تیری جو مٹھاس تھی آواز میں، تیری جو گداز تھی آواز میں، حبیب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ آج کے بعد نہ کسی سے کلام کریں گے، نہ کسی کو نبوت کا تاج دیں گے، نہ نبی بنائیں گے. یعنی محبوب کے آج کے بعد تیرے ساتھ کلام کرنے کے بعد اب رب تیرا کسی سے بولے گا، تیرا رب کسی سے کلام تیرے بعد نہیں کرے گا. کلام کیا تو محبوب کے بعد اب کسی سے بولنے کا جی نہیں چاہتا. اس لیے ہم نے نبوت کا سلسلہ حبیب آپ پر بند کر دیا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ختم نبوت کا صدقہ، اللہ اپنے محبوب کی ختم نبوت کا صدقہ، یہ ختم نبوت جس طرح آپ علماء سے سنتے آتے ہیں، اور جب بھی ختم نبوت پر حملہ ہوا، اللہ کی عزت کی قسم میں نے جو تاریخ میں پڑھا ہے، بلکہ میں السعید رسالہ پرانا میں نے پڑھا تھا، اس میں استاد ممتاز احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مضمون میں نے پڑھا تھا. فرماتے ہیں کہ جب 1899 کے اندر یہ قادیانی غلام احمد قادیانی جب اقبال پارک میں یہ دعویٰ کر رہا تھا، 3 دن سے یہ دعویٰ کر رہا تھا، 3 دن سے یہ تقریر کر رہا تھا، کوئی ہے مولوی کا عالم کو لے آؤ، کوئی ہے مسلمانوں کے پاس میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا. یہ عامل بھی تھا نام، یہ عمل کے ذریعے علماء کی زبان بند کر دیتا، جو بھی عالم جاتا ہے یہ عمل کے ذریعے اس کی زبان بند کر دیتا. لوگ کہتے تھے کہ یہ سچا نبی ہے. تو یہ جب تیسرے دن اس نے اقبال پارک میں اعلان کیا، کوئی ہے تو آ کے دکھائے. بلاؤ اپنے صوفیوں کو، بلاؤ اپنے صوفیاء کا دور تھا، میرے علی شاہ صاحب کا دور تھا، بلاؤ بادشاہ، بلاؤ اپنے علماء کو. اور اتفاق سے اس دن میرے علی شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھی لاہور میں گئے. لوگوں نے بتایا کہ حضور ایسی بات ہے، وہ تیسرا دن اعلان کر رہا ہے. آپ نے فرمایا ابھی اور اسی وقت میں، ابھی اسی وقت میں ہوگا. علماء نے کہا، بڑے بڑے جلیل القدر شیوخ الحدیث بیٹھے، انہوں نے کہا حضور مہربانی فرمائیے، عامل ہے یہ زبان بند کر دیتا ہے، جو بھی عالم جاتا ہے اس کی زبان بند کر دیتا ہے. آپ مہربانی فرمائیں تحریر کے ساتھ، تقریر کے ساتھ آپ کا اس کا محاسبہ کریں، آپ لوگوں کی انصافی کریں، آپ اس کے سامنے نہ جائیں. آپ قائد اہل سنت ہیں، اگر آپ کی بھی زبان اس کے سامنے بند ہو گئی پھر بتائیں اس کا مقابلہ کون کرے. آپ نے فرمایا نہیں، مجھے میرے مصطفیٰ نے خواب میں دکھا دیا ہے، میرے حضور نے بتا دیا ہے. آپ میرے علی شاہ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم مجھے اس کی شکل نہیں دکھائی دی، مجھے اس کی پیٹھ دکھائی دی. حضور نے فرمایا یہ کتا ہے، میرے نبی اس کتے سے بچا ہوں. میں ابھی جاتا ہوں. میرے علی شاہ صاحب جب علماء روک رہے تھے، آپ نے فرمایا نہیں میں ابھی اسی وقت جاؤں گا. اللہ کی عزت کی قسم کہ میرے علی آج کے دن اگر آسمان کے سورج کو کہتے تھے نا زمین پہ آ، آسمان کا سورج بھی زمین پہ آئے. اقبال پارک کے باہر آپ کھڑے ہو گئے. آپ نے فرمایا جاؤ اس کو کہہ دو میرے علی کی بات. اس نے کہا جی ٹھیک ہے، آگے ہیں تو آپ اندر آ جائیں. فرمایا میرے مصطفیٰ نے تیری شکل نہیں دکھائی، اس لیے میں اپنی اس گنہگار آنکھوں سے تجھ نعیم کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا. یا سوال کر یا سوال میں کرتا ہوں. اس نے کہا جی آپ سوال کریں. آپ نے فرمایا سوال 3 ہے. پہلا سوال تو یہ ہے دریا راوی کو کہہ دے کہ چھوڑ دے اپنی جگہ، اقبال پارک کے ساتھ آ کے چلے. اگر تو نبی ہے اقبال پارک کے ساتھ راوی کو چلا کے دکھا. اگر تجھ سے نہ ہو سکے تو پھر بتا میرے دریا راوی کو بلا.
دوسرا سوال بھی بتا دینا کہ اگر ایک پاک دامن کنواری بغیر نکاح کے ایک لڑکی نوجوان ہم بٹھا دیتے ہیں قبر میں، تو دعا کر اللہ اسے حاملہ کرتا، اگر تجھ سے نہ ہو سکے پھر میرے لیے دعا کر۔ پر میں تیسرا سوال یہ ہے کہ تو نبی ہے تو شیر بن جا، میرے لیے باہر کرا، آ جا میرے لیے، میرے علی کو آگے کہاں جا، اگر تو نہیں ہو سکتا تو پھر میرے علی شیر بنتا ہے، میرے علی سے بچا دے۔ جو علماء ساتھ کرے تھے نا، اللہ کی عزت کی قسم، میں نے یہ السعید پرانے السعید میں استاد ممتاز احمد چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ واقعہ پڑھا ہے اپنی آنکھوں سے۔ آپ لکھتے ہیں کہ ساتھ شیخ الحدیث کا نام مجھے یاد نہیں ہے ان کا، انہوں نے فرماتے اللہ کی عزت کی قسم میں نے کو میں دیکھ رہا تھا، آپ جب یہ فرمایا نا کہ یا تو شیر بن جا یا میرے لیے بنتا ہے، تو آپ کے منہ سے شیر کے بال اٹھنے لگے۔ ساتھ شیخ الحدیث رو کے قدم میں گر پر تاج کرتا ہے، حضور شریعت مصطفیٰ ہے، اس کا بھی لحاظ کرنا ہے۔ آپ کو عالم اگر نہ روکتا تو اللہ کی عزت کی قسم یہ تحت سرا میں بھی ہوتا، اس کو دیکھو میں وہاں سے نکال کے سو۔ اس نے دعویٰ کیا تھا کہ بڑے مفسر ہو، اپنے آپ کو بڑا مفسر کہتا تھا کہ ٹیبل آپ کی تفسیر لکھو، میں بھی لکھتا ہوں، لیکن پیٹھ کے پیچھے تفسیر لکھنی ہے، لائن اور لینی میں لکھنی ہے، لائن بھی درست ہو، الفاظ بھی درست ہو۔ جس کی تفسیر قرآن کی پیٹھ کے پیچھے درست لائن میں لکھی ہوئی ہوگی وہ سچا ہے۔ آپ نے بولا لائن تو پیٹھ کے پیچھے بھی بات کرتا ہے، میرے لیے کہتا ہے کہ ٹیبل پہ خود ہی قلم رکھ اور کاپی رکھ، میں بھی قلم رکھتا ہوں، کاپی رکھتا ہوں، ہاتھ نہ میں لگاؤں گا نہ تو لگائے گا، خود ہی قلم کو حکم دے گا، میرے لیے بھی حکم دے گا۔ جس کا قلم چل جائے گا وہ سچا ہوگا، تو یہ شان ہے خدمت داروں کی، سرکار کا کیا میں بارے دیگر قائدین اہل سنت کا مشہور، جنہوں نے ہمیں اس مادیت پرستی کے دور کے اندر ایسا ماحول بنا کے ہمارے اجڑے کی آباد کرنے کا موقع عطا فرمایا، بالخصوص مفتی اہل سنت جناب مفتی جوید احمد سعیدی صاحب کو، جوید استاد سعیدی صاحب کو اللہ تعالیٰ ہمارے حاضرین کو